اپنی بیوی کو یہ 3 کام کبھی مت کرنے دینا، ورنہ دولت کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ دولت مند کر دینے والی یہ باتیں۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس کی عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ بادشاہ نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام تم نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کرنے لگا۔ رات گھر پر گزاری اور صبح اپنی منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چھپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، بادشاہ سلامت، آج ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ سلامت ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے ہیں، شیر کو گرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت ہی شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا اور اپنا جوتا وہیں بھول گیا۔ اور یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس سے دیا تھا وہ گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے ہوئے اس کی نظر بادشاہ کے جوتے پر پڑی، جو پلنگ کے نیچے پڑا ہوا تھا، جو جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ سفر پر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد واپس بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس کو انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ وہ 100 دینار لے کر وہ بازار گیا اور عورتوں کے کچھ قیمتی کپڑے اور تحائف خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ داماد اور بیٹی کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا نہ واپس گھر لایا۔
پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن سے ناراضگی کی کچھ وجہ تو بتاؤ، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، تم لوگ چاہو تو قاضی سے بات کر سکتے ہو، اس کا میرے ذمے ایسا کوئی حق نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا معاملہ لے کر قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی کو ساری بات بتائی۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا، لیکن اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ کر رکھ دیا، سارے پھل کھا لیے اور کنواں خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ انہوں نے مجھے دیا تھا اس سے بہتر حالت میں میں نے ان کو واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی کیا ہے جیسی حالت میں وہ تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس آیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں اس باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو میں خوف میں آ گیا کہیں شیر مجھے نہ کھا جائے، اور اس شیر کے ڈر سے میں نے باغ میں جانا چھوڑ دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگا کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، فیروز، تم اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن نہ تو وہ وہاں کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، اور وہاں تھوڑی ہی دیر تک رکا اور مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اور خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی دیواریں نہیں دیکھیں۔ جب فیروز نے دیکھا کہ بادشاہ خدا کی قسم اٹھا رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر واپس گھر آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب لوگ تھے، اپنے گھر کا راز کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اپنے گھروں کے بید لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی جولیاں خوشیوں سے بھر دیں، آمین۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو یہ چند کام کبھی مت کرنے دینا، ورنہ رزق میں بے برکتی اور غربت آ جائے گی، اور جتنا بھی کما لو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کبھی بھی رات کو گھر میں جھاڑو مت لگائیں، کبھی بھی ننگے سر کھانا مت پکائیں، مٹی یا چینی کے ٹوٹے ہوئے برتن کبھی بھی استعمال نہ کریں، صبح فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کبھی مت سوئیں، اس سے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رب کو وہ آنکھیں بہت ہی محبوب ہوتی ہیں جو اس کی محبت میں روئی ہوں، جو اپنے کیے گناہوں پر شرمسار ہوں اور کسی کا دل دکھا کر شرمندہ ہوں، جو برائی کو ناپسند کرتی ہوں۔ ہزاروں آنکھوں میں سے خدا کو وہ آنکھیں بہت پسند ہوتی ہیں۔